بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم حافظ سید نظر حسین شاہ بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے قانون مفرد اعضاء کے ساتھ، جس کے بانی حکیم دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو آج ہم سبق نمبر 1 پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا جسم میں ہڈیاں ہیں، یہ ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے یہ مٹی سے بنا ہے۔ اور آگ، ہوا، پانی، یہ سمجھ لیں کہ جو دماغ ہے یہ پانی سے بنا ہے، اور خوراک بھی اس کی پانی ہے۔ اسی طرح دل ہوا سے ہے، اور ہوا ہی اس کی خوراک بھی ہے۔ اور جگر آگ سے بنا ہے، اور آگ ہی خوراک ہے، اور جگر آگ کا ہی کام کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ ڈھانچہ ہمارا بنا ہے مٹی سے، اور جگر آگ سے، دماغ پانی سے، اور دل یہ ہوا سے۔ یہ 3 چیزیں۔ اب ان 3 چیزوں کو ذہن نشین رکھ لیں: دماغ، دل، جگر۔ دماغ، دل، جگر، مٹی، آگ، ہوا، پانی، یہ 4 چیزوں کا مرکب انسان ہے۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ دماغ، سب سے پہلے ہم دماغ دیکھتے ہیں۔ تو دماغ کے ساتھ اعصاب ہیں۔ اعصاب 2 قسم کے ہیں، یعنی اعصاب کہتے ہیں پٹھوں کو۔ ہمارے جسم میں جتنے پٹھے ہیں، جتنے اعصاب ہیں، وہ خبر رساں اعصاب ہیں یا حکم رساں اعصاب ہیں۔ 2 قسم کے اعصاب ہمارے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین کرام ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ اپنے گھر میں جب بجلی چلاتے ہیں تو ایک بورڈ لیتے ہیں، اور اس میں مختلف تاریں اکٹھی ہو کے اس میں بٹن لگائے جاتے ہیں۔ تو بلب کا الگ، اور پنکھے کا الگ، استری کا الگ، جو آپ نے چلانا ہے اس کی تاریں مختلف آگے پیچھے جاتی ہیں، اور ان سب کا کنیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے بورڈ کے ساتھ۔ تو آپ نے بلب جلانا ہو تو پھر بلب کے لیے آپ کوئی بٹن دبائیں گے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر یہ بورڈ خراب ہو جائے جن کے ساتھ سب سسٹم تھا آپ کا، تو بورڈ ہی خراب ہو گیا تو پھر کوئی چیز آگے نہیں چل سکتی۔ اور اگر آگے کسی پنکھے کی تار ٹوٹ گئی ہے تو ظاہر ہے پنکھا نہیں چلے گا، لیکن بورڈ اگر سلامت ہے تو پھر وہی چیز نہیں چلے گی جس کا کنیکشن اس سے کٹ گیا ہے۔ اور اگر یہ بورڈ ہی خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ سب کنیکشن والی چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سمجھ لیں کہ دماغ جو ہے یہ ایک بورڈ کی طرح ہے، اور پورے جسم میں جو پٹھے ہیں یہ تاروں کی طرح ہے، بجلی کی تاروں کی طرح پورے جسم میں یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ اعصاب جو ہیں یہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ تاریں ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ یہ دماغ کے ساتھ وابستہ ہیں خبر رساں اعصاب۔ یہ پٹھے جو ہیں، یہ جو تاریں ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ وہ اعصاب ہیں جو جسم کے مختلف حصوں کی خبریں دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے پٹھوں کا کہ یہ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو تو یہ فوراً خبر دیتے ہیں دماغ کو۔ سردی لگ رہی ہے آپ کو تو فوراً بتائیں گے، محسوس کریں گے۔ اور یہ پٹھے ان کا کام ہے فوراً دماغ کو، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ نے کوئی چیز کھائی ہے تو آپ کو جسم کا جو کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے، یہ جو کڑواہٹ ہے، یہ جو احساس ہے نا، یہ احساس اعصاب میں ہوتا ہے۔ یہ اعصاب احساس کر کے فوراً دماغ کو خبر دیتے ہیں، اور دماغ پھر فوراً حکم رساں اعصاب، وہ اعصاب ہیں جو دماغ سے حکم لے کر عضلات کو پہنچاتے ہیں۔ اب یہ جو پٹھے ہیں، یہ اوپر والے، یہ ان کی کیٹیگری یہ ہے کہ یہ جاسوس ہیں۔ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ دماغ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب دوسرے جو پٹھے ہیں نا، یہ فوری طور پہ فوج کو اطلاع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فوری طور پہ عضلات کو یہ خبر دے دیتے ہیں۔ تو عضلات کیا کرتے ہیں؟ جیسے یہ خبر سنتے ہیں تو یہ فوراً متحرک ہو جاتے ہیں۔ عضلات کیا ہیں؟ یہ دل، اس کا معنی جس طرح میں نے بتایا کہ یہ بورڈ ہے اور یہاں سے یہ تاریں چل رہی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ بورڈ ہے، اور پورے جسم کا جو گوشت ہے اس کا سارا تعلق جو ہے اس دل کے ساتھ ہے، اور دل کا کام ہے حرکت کرنا۔ یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اور پورے جسم کا جتنا گوشت ہے نا، یہ اس کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے۔
دل حرکت کرتا ہے تو تمام گوشت جو ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ تو اس طرح پورے جسم کے گوشت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ جب یہاں سے خبر ملتی ہے تو پھر یہ عضلات متحرک ہو جاتے ہیں۔ دل جیسے متحرک ہوتا ہے تو عضلات متحرک ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو فوری طور پہ یہ خبر دے دیتے ہیں دماغ کو، انہوں نے خبر ان کو دی، تو آپ کیا ہوگا کہ فوراً عضلات کو خبر ملی تو عضلات نے، یعنی آپ کا ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ کا گوشت ہے، وہ گوشت کی وجہ سے آپ کا ہاتھ حرکت میں آ گیا، اس نے حرکت کی اور مکھی کو ناک سے اڑا دیا۔ اب یہ جو کام ہے نا، یہ عضلات کا تھا، یعنی گوشت کا۔ اور اس میں وہ عضلات ارادی عضلات ہیں، وہ عضلات ہیں جو قوت ارادی کے قبضے میں ہوتے ہیں، جنہیں ہم اپنی مرضی سے ساکن یا محرک کر سکتے ہیں۔ ارادی عضلات صرف اسی وقت حرکت کر سکتے ہیں جب انہیں حکم رسا اعصاب کے ذریعے کوئی خبر محسوس ہو۔ ارادی عضلات میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان وغیرہ شامل ہیں۔ اور دوسرے ہیں غیر ارادی عضلات، یعنی وہ گوشت کہ جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہم ان کو نہیں چلا سکتے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ عضلات ہیں جو قوت ارادی کے قبضے میں نہیں ہوتے، جنہیں ہم اپنی مرضی سے ساکن یا محرک نہیں کر سکتے۔ غیر عضلات میں دل، معدہ، پھیپھڑے، آنتیں وغیرہ شامل ہیں۔ اب نمبر 3، جگر۔ جگر آگ کی پیداوار ہے، اور جگر کیا ہے؟ یہ جگر جو ہے یہ سب سے بڑی غدود ہے آپ کے جسم میں، ایک گلٹی ہے، اور اس کے بھی ساتھ غدد ہیں جو پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ یہ بڑی گلٹی ہے وہاں یہ چھوٹی چھوٹی گلٹیاں یہ سب اپنا کام کر رہی ہیں۔ غدد جو ہے یہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جذب کرتے ہیں کسی چیز کو، خون کے اندر جو رطوبات ہیں ان کو جذب کرنا، ان کو چھوڑنا، یہ جگر کا کام ہے۔ جگر میں جب آپ کوئی غذا کھاتے ہیں تو جگر میں جا کے یہ گرینڈ ہوتی ہے، پکتی ہے، تحلیل ہو کے پھر اس غذائیت میں سے وہ جو غذا ہے ہضم ہو کے اس کا خون بنتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ جگر جو ہے یہاں پہ خون تیار ہوتا ہے، یہ خون تیار کر کے پھر دل کو دیتی ہے۔ تو اس طرح اس خون میں جگر کی بھی خوراک ہے، دل کی بھی ہے، دماغ کی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جگر جو ہے یہ وزیر خوراک ہے، جہاں پہ خوراک تیار ہوتی ہے، غذا تیار ہوتی ہے، تیار ہو کے تمام جسم میں یہ جو ہے تقویت کا باعث بنتی ہے۔ تو غدد جو ہے یہ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مستری جب کام کرتے ہیں تو وہ پلستر کے وقت فوم کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس فوم میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں وہ نظر نہیں آتے، تو آپ اگر پانی میں رکھیں گے تو وہ سپنج، وہ فوم جو ہے وہ پانی جذب کر لیتا ہے، آپ اس کو تھوڑا دباتے ہیں تو پانی نکل جاتا ہے۔ تو غدد کا کام بھی یہی ہے۔ اور ان میں غدد میں وہ غدد ناقلہ یعنی نالی دار غدد ہے، کچھ غدد ہیں جو نالی دار ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ غدد ہیں جو فاضل رطوبات کو خون سے خارج کرتے ہیں۔ ان میں گردے، پستان، خصیے، مثانہ، احلیل یعنی چھوٹے پیشاب کی نالی وغیرہ شامل ہیں۔ اور اسی طرح غدد جاذبہ یا غیر نالی دار غدد، یہ ایسے غدد ہیں کہ وہ غدد ہیں جو اعضاء پر پڑی ہوئی فاضل رطوبات کو جذب کر کے کیمیاوی تغیر سے خون میں شامل کرتے ہیں۔ ان میں طحال، لبلبہ، بغل کنجران کے غدد اور گلے کے غدد شامل ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جگر جو ہے یہ وزیر خوراک ہے۔ پورے جسم میں آپ جو غذا کھاتے ہیں اس کا خون بن کے یہ پورے جسم کے لیے تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ اب ایک بار پھر آسانی سے سمجھیں کہ اعصاب یہ جسم کے جاسوس ہیں، یہ جہاں پہ کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کو محسوس کرتے ہیں دماغ کو، اور دماغ میں سے یہ اعصاب جو ہیں یہ عضلات تک پہنچاتے ہیں۔ عضلات جو ہیں یہ حرکت میں آ جاتے ہیں، یہ دل میں
دل جو ہے یہ حکمران ہے، جس کا حکم چلتا ہے۔ اب یہ عضلات کو فوری متحرک کرتا ہے اور جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل نکالنے کے لیے یہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ارادی عضلات ہیں۔ اور جگر جو ہے یہ وزیر خوراک ہے، پورے جسم کی خوراک کا جو تعین ہے وہ جگر کے پاس ہے۔ اب دیکھیں کہ دماغ اگر کام چھوڑ دے، اگر بورڈ ہی خراب ہو گیا تو پھر آگے کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ یعنی دماغ، دل، جگر یہ تینوں حیاتی اعضاء ہیں۔ اگر ان میں سے دماغ کام چھوڑ دے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، دل کام چھوڑ دے مکمل تو پھر بھی موت واقع ہو جاتی ہے، جگر کام چھوڑ دے تو پھر بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے مین ہے، دل، دماغ، جگر۔ یہ آپ کے سرکولیشن میں یہ دیکھ لیں اب کہ مٹی سے آپ کا ڈھانچہ بنا اور دل اور عضلات یعنی پورے جسم کے عضلات دل کے ساتھ ہیں۔ یہاں دل ہے اور پورے جسم میں جتنا گوشت ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب جگر جو ہے یہ آگ سے بنا ہے اور پورے جسم کی جو خوراک کا تعین ہے وہ اسی پہ ہے، یہ خون پیدا کرتا ہے اور پورے جسم کو غذا دینے کا کام جو ہے یہ وزیر خوراک ہے۔ اور یہ دماغ جو ہے، اس دماغ کا کام یہ ہے کہ یہ پانی سے بنا ہے اور جتنے جسم میں اعصاب ہیں، جو پٹھے ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے۔ یعنی مین یہ ہے، اس کے بعد پورے جسم میں اعضاء کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے۔ یہ سبق نمبر 1 تھا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے آسان سے آسان کر کے آپ کو سمجھایا جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو کچھ میں نے بتایا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قانون کے سمجھ کے اپنی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔